الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 24واں روزہ ہے۔ آنے والی رات 25ویں رات طاق راتوں میں سے ایک رات ممکن ہے تلاش کرنے پر شب قدر بھی مل جاوے۔ گزشتہ کل ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مال دیا ہے تو مال پر کچھ ذمہ داری بھی ہم پر عائد فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ جس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینۃ المنورہ میں جانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر فرمائی، جس کو ہم آج کہتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جب تعمیری کام مکمل ہو چکا، تعمیری کام پورا مکمل ہو چکا تو اس زمانے میں لائٹنگ کی ضرورت تھی، لیکن ہوتا یہ تھا کہ کھجور کی چھالیں چھت پر ڈالی ہوئی تھی، صحابہ کرام اس کو جلاتے تھے، جب تک جلتی تھی روشنی پھر اندھیرا۔ اعمال سے وہ مسجد مکمل روشن تھی، لیکن لائٹنگ کی ضرورت تھی۔ اس زمانے میں اس طریقے کی لائٹنگ LED لائٹیں نہیں تھی۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک شام تجارت کی گرد سے، بزنس کی گرد سے ملک شام سفر کے لیے گئے اور وہاں پر تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں پر جانے کے بعد بہت سارے دیے دیکھے، جس کو ہم گجراتی زبان میں کہتے ہیں دیوو۔ آج بھی بہت سے دیہاتوں میں ہوتے ہیں دیوے، جس میں وہ تیل ہوتا ہے، پھر اس میں رسی ڈالی جاتی ہے اور جلایا جاتا ہے۔ تو حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے بہت سارے دیے خریدے اور خریدنے کے بعد مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے۔ جب مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے، مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی میں جہاں جہاں لائٹنگ کی ضرورت تھی، جہاں جہاں روشنی کی ضرورت تھی، وہاں پر دیے لگا دیے۔ مثال کے طور پر 2 دیے آگے لگا دیے، 2 بیچ میں، 2 پیچھے، یعنی جہاں جہاں جیسی لائٹنگ کی ضرورت تھی حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری مسجد نبوی میں لائٹنگ کر دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے، مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا پوری مسجد روشن ہے، پوری مسجد میں اجالا ہی اجالا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ رے میری مسجد کو روشن کس نے کیا، اللہ کے گھر میں لائٹنگ کس نے لگائی؟ صحابہ کرام نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا اور حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کو قریب بلایا اور فرمایا کہ تمیم، اللہ کے گھر کو تم نے روشن کیا ہے، اللہ کے گھر میں تم نے لائٹنگ لگائی ہے۔ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی، میرے دل کی یہ تمنا تھی، میں ملک شام گیا تھا اور وہاں مجھے بہت ساری لائٹنگ دکھی، دیے دیکھے تو میں نے سوچا کہ مسجد نبی کے لیے خرید لوں اور میں نے لائٹنگ لگائی ہے۔ بولو میرے بھائیو، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں۔ آپ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم، آج تم نے میرے دل کو اتنا خوش کر دیا ہے، اللہ کی قسم میں محمد کے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں محمد کے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے، آج تم نے میرے دل کو اتنا خوش کر دیا ہے، اگر میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دیتا اور آپ کو اپنا داماد بنا دیتا۔ کس بات پر؟ صرف لائٹنگ لگانے پر ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے کہ میرے پاس کوئی بیٹی نہیں، اگر بیٹی ہوتی تو اپنی بیٹی آپ کے سپرد کر دیتا اور آپ کو اپنا داماد بنا دیتا۔ قریب میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام لکھا ہے روایت میں حضرت نوفل۔ بولو کیا نام؟ یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی، آپ کے پاس کوئی بیٹی نہیں ہے؟ ارے نوفل کے پاس بیٹی ہے اور نوفل کی بیٹی بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی آپ تمیم سے خوش ہوئے ہیں۔ یہ نوفل اپنی جوان بیٹی کا نکاح تمیم کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ صرف لائٹنگ لگانے پر ہمارے نبی اتنے خوش ہوتے ہیں تو اندازہ لگاؤ مسجدوں کو آباد کرنے پر ہمارے نبی کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ جہاں کہیں مسجد کا کام ہو، جہاں کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو، جہاں کہیں مسجد کو مالی امداد کی ضرورت ہو، وہاں پر تعاون کرنے پر ہمارے نبی کتنا خوش ہوتے ہوں گے، وہاں پر مدد کرنے پر ہمارے نبی کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، بولو بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ قرآن کریم میں اللہ پاک یہ بات بیان فرماتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کو ہمارے مال کی بولو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنا سارا
اپنے گھر کا سارا خرچہ اپنے فضل و کرم سے کسی سے بھی پورا کروا سکتا ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، ہم بڑے خوش نصیب کہلائے کہ اللہ کے گھر کے لیے ہمارا کچھ نہ کچھ لگ جائے۔ تو میرے پیارو، آج 25ویں رات بھی ہے، ہماری مسجد میں قرآن کریم بھی مکمل ہوگا۔ قرآن کریم کے مکمل ہونے پر انشاءاللہ مولانا زید صاحب کا بیان بھی ہوگا، اس کے بعد دعا بھی ہوگی اور مسجد کے اخراجات کے لیے چندہ بھی ہوگا۔ تو تمام احباب سے درخواست ہے کہ دل کھول کر تعاون کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور یہ سوچ کر کہ ہم اللہ کا تعاون کرتے ہیں۔ بولو کس کا تعاون کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو ہماری کوئی ضرورت بولو نہیں، اللہ رب العالمین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ آخری ایک شارٹ بات، آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے، بولو بہت بڑے مالدار تھے، بڑے مالداروں میں شمار ہوتے تھے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بڑا سخی بنایا تھا۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کے پاس کچھ ہوتا تھا تو خود دے دیتے تھے، نہیں ہوتا تھا تو مانگنے والے کو بولو خالی نہیں جانے دیتے تھے بلکہ دینے والے کا پتہ بتا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ضرورت لے کر آئے اور کہا اللہ کے نبی میں بہت مجبور آدمی ہوں، میری کوئی مدد ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا ایڈریس دے دیا اور کہا کہ جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ اور اپنی ضرورت ان کے سامنے رکھ دینا، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب وہ صاحب جو اللہ کے نبی کے پاس مدد کے لیے آئے تھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں، دونوں میاں بیوی میں بولو آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے جیسے ہمارا بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے لڑ رہے ہیں، اور کیوں لڑ رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بندی، اس زمانے میں دیا جلایا جاتا تھا تو دیے میں رسی کو موٹا یعنی جاڑا کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جاڑی رسی رکھی جائے گی، موٹی رسی رکھی جائے گی تو تیل زیادہ استعمال ہوگا۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اپنی بیوی سے صرف دیے کے معاملے میں کہ رسی کو جاڑی کیوں رکھا اس معاملے میں لڑ رہے ہیں۔ تو وہ باہر کھڑے رہنے والے صاحب سوچنے لگے اللہ کے نبی نے مجھے کیسے کنجوس آدمی کے پاس بھیجا ہے کہ جو اتنے سے معاملے میں اپنی بیوی سے لڑتا ہے تو وہ میری کیا مدد کرے گا؟ جب دیے کے معاملے میں اسے اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرنا پڑتا ہے تو وہ میری کیا مدد کرے گا؟ لیکن صحابہ کرام بولو دلوں کے بڑے پاک اور صاف تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پر ہوتا تھا، اور یہی حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میری امت پر قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں کی زبان تو شہد سے زیادہ مد سے زیادہ میٹھی ہوگی لیکن دل بھیڑیوں سے بھی زیادہ گندے ہو چکے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا لڑائی جھگڑا اس نے باہر ارادہ پوروک نہیں سنا ہے کہ کوئی ارادہ کر کے سننے گئے ہو، جاسوسی جیسے ہم لوگ تو کرتے ہیں نا، پڑوسی میں لڑائی جھگڑا ہو تو کان لگا کر سنتے، دیکھے تو صحیح کیا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے بولے اس کو پسند کیا، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، لیکن وہ تو گئے تھے اور باہر آواز آ گئی اور سن لیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اپنی ضرورت کو رکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جتنا مانگا تھا اس سے کئی گنا زیادہ، یعنی امید سے بھی کئی گنا زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد فرما دی۔ اب صحابہ کرام دلوں کے بڑے پاک صاحب فوراً کہہ دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے بندے مجھے تو آپ کے بارے میں یہ خیال ہوا کہ آپ دیے کے معاملے میں اپنی بیوی سے لڑتے تھے تو آپ میری کیا مدد کریں گے، لیکن جب میں نے آپ سے مدد مانگی تو میری حیثیت سے زیادہ، میری ضرورت سے زیادہ آپ نے میری مدد فرما دی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جملہ سنو اور اس جملے کو اپنے دل میں داخل کر لو تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے خرچ کرنے میں بولو ہم کبھی کنجوسی نہیں کریں گے، اور خرچ کرنا پھر ہمارے مال میں سے تھوڑی ہے، وہ تو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، وہ بطور امانت ہے اور ہم اللہ کے لیے خرچ کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، او اللہ کے بندے جس مال کے بارے میں اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا، یعنی دیے کے بارے میں لڑ رہا تھا نا، جس مال کے بارے میں اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا اس مال کا تو کل مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، یعنی اپنی ذات پر خرچ کیا ہے تو کل اللہ کو حساب دینا ہے، اور جو مال میں نے تجھے دیا ہے اس مال کا تو کل مجھے اللہ سے حساب لینا ہے۔ اپنی ذات پر خرچ کرو گے تو اللہ کو حساب دینا ہوگا، اور اللہ کے گھر پر خرچ کرو گے، لوگوں کی مدد کرنے میں خرچ کرو گے، مجبوروں کی مدد کرنے میں خرچ کرو گے، غریبوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے تو اس مال کا
حساب دینا نہیں ہوگا بلکہ اللہ سے لینا ہوگا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک ہمیں خرچ کرنے والا بنائے اور ہمارے دلوں میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے، اور چونکہ اور نیکیوں کے بھاؤ بڑھا دیے جاتے ہیں تو خرچ کرنے کا بھاؤ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو رات کو تراویح میں تشریف لائے تو اپنی جیب پوری بھر کر آوے اور دل کھول کر جتنا ہو سکے مسجد کا تعاون کرے۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا کسی نے 100 دیے، 10 دیے، 20 دیے، بس وہ تو دیکھتا ہے میری محبت میں ڈوب کر دیے ہیں کہ نہیں دیے، ورنہ 1 روپیہ بھی اخلاص سے دیا ہوا بولو اللہ کے نزدیک کافی ہو جاتا ہے۔ تو جتنی اللہ پاک نے ہمیں حیثیت دی ہے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، اور اب کچھ چند گنے چنے دن باقی رہ گئے، بس اللہ پاک ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور جتنے دن باقی اللہ پاک جتنے دن باقی ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور انہیں وصول کرنے والا بنائے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ایک چھوٹی سی دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ چھوٹی سی دعا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لو، اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لو، چاہے عصر کے بعد پڑھو چاہے مغرب کے بعد پڑھو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لی ہے، پورے دن اسے کوئی اچانک کی تکلیف بولو نہیں پہنچائے گی، نہ آسمانی کوئی مصیبت اس کی طرف آئے گی، نہ زمینی کوئی مصیبت اس کی طرف آئے گی، نہ اچانک کی کوئی تکلیف کا اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ رات کو بھی کوئی تکلیف کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ مسنون دعائیں بتلائی ہیں، اس کو ہم اپنے اوپر سیٹ کر لیں۔ بہت سی دعائیں کیسی ہے کہ ہم اٹھتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں، جیسے گھر سے نکلتے ہوئے ہی بسم اللہ توکلت علی اللہ، وہ آٹومیٹک سیٹ ہو جاتی ہے۔ تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اگر یقین کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس دن اگر کسی کو زہر بھی دے دیا جائے تو زہر بھی بولو اسے نقصان پہنچا سکتا۔ اس کا مطلب یہ دعا پڑھ کے زہر پی مت لینا کہ مولانا نے بتائی، وہ تو حضرت خالد بن ولید کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، بہت پاورفل تھا، لیکن یہ پڑھنے کے بعد کوئی اچانک کی تکلیف، کوئی ناگہانی تکلیف کا سامنا انشاءاللہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کو مسنون دعاؤں کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔